ان رکن ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے میں، اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے دونوں جو ہے وہ رکن ممالک کے درمیان، اس کو فروغ دینا جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی ماضی میں کوئی بڑی ٹریڈ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ نہیں رہی ہے۔ عطا تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اس کو اسی طرح گیم چینجر کہہ سکتے ہیں جس طرح سی پیک پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پاکستان میں اجلاس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو منفی پروپوگنڈا تھا اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ ہر دنیا کو ایک پیغام گیا ہے پاکستان کے سافٹ امیج کا۔ اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کو مارکیٹ کی ایکسیس بھی دیں گے۔ پی ٹی آئی کا مجھے بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں ایک فیوچر کیا ہوگا؟ مستقبل جو ہے پی ٹی آئی کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے اسی ہفتے میں ہوگا۔ السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ جناب خالد قیوم صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم جو پاکستان میں منعقد کی گئی ہے یہ بیسیکلی ہے کیا، اور ان فیوچر یا موجودہ حالات میں پاکستان کو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، اور کتنے ممالک جو پورے ورلڈ کے ہیں وہ اس تنظیم میں شامل ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کیا ہے، یہ ہمیں اس کی تمام معلومات دیں گے۔ دیکھیے، شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ جیسے اس کے نام سے واضح ہے شنگھائی میں رکھی گئی، اور اس میں جو اس ریجن کے اندر ممالک ہیں، خاص طور پر اس میں چین شامل ہے، بلکہ چین کا جو کنٹریبیوشن ہے، رول ہے اس میں، جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، وہ شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے۔ پھر اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو 3 بڑی جو اکانومیز ہیں جن میں نمبر 1 ہے اس وقت چائنا، اور چائنا کے وزیر اعظم اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں چوتھے اور 5ویں نمبر کی جو اکانومی ہے رشیا کی، تو رشین وزیر اعظم اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ انڈیا جو ہے ایک امرجنگ اکانومی ہے دنیا کے اندر، ان کے وزیر خارجہ جو ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور دیگر جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے جو ممالک ہیں ریاستوں کے، ان کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ جو ہے کمبوڈیا، لاؤس اور آرمینیا اور دیگر کچھ ممالک جو ہیں وہ مبصر کے طور پر جو ہیں وہ بھی اس میں جو ہے اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ دراصل یہ جو فورم ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو اس وقت فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور اسی طرح توجہ کا مرکز بنا ہے جس طرح 1974 میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوئی تھی، اس کانفرنس سے اس کا اس طرح جو ہے وہ موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بڑا ایونٹ جو ہے یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے، اور اس کانفرنس کا شنگھائی تعاون تنظیم کا جو ایجنڈا ہے، جو مقصد ہے، وہ رکن ممالک جو ہیں ان کے درمیان جو روابط ہیں ان کو بڑھانا ہے، اور کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھانا ہے، ٹریڈ کو بڑھانا ہے، اور جو اقتصادی اکنامک کوآپریشن ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانا ہے، اور اس ریجن کے اندر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا ماضی میں کوئی بڑا ٹریڈ والیوم نہیں رہا، خاص طور پر رشیا کے ساتھ جو ہے وہاں بڑا پوٹینشل ہے ایکسپورٹ کا، امپورٹ کا، پاکستان کا ٹریڈ کا، لیکن پاکستان کی ماضی میں کوئی بڑی ٹریڈ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ نہیں رہی ہے۔ اب ہماری حکومت کی بھی کوشش ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اور خاص طور پر جو ایکسپورٹ ہے اس کو آنے والے 5 سالوں میں 4 ارب ڈالر تک جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ اسی طرح چین کا جو پاکستان کے ساتھ مفاد ہے وہ سب کے سامنے ہے
کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے سی پیک کے تحت پاکستان میں ہو چکی ہے، اور اس سے دیکھیے کہ دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 40% جو ہے اس بلاک میں آتا ہے، جو شنگھائی تعاون تنظیم جن ممالک میں شامل ہے، اور بہت بڑی یہ جو ہے بین الاقوامی مارکیٹ ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف تجارت بڑھانے میں، اکنامک کوآپریشن میں، بلکہ ان رکن ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے میں، اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے دونوں جو ہے وہ رکن ممالک کے درمیان، اس کو فروغ دینا جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ رشیا کے ساتھ بڑے طویل عرصے بعد ہمارے جو مراسم ہیں، کاروباری مراسم ہیں، ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا 60 رکنی وفد جو ہے وہ سرمایہ کاروں کا اور یہاں کی بڑی کمپنیوں کے جو اونرز تھے، جو چیف ایگزیکٹو تھے، ان کا جو ہے وہ دورہ انہوں نے رشیا کا کیا، وہاں پر MOU سائن ہوئے۔ اور اب اس وقت 76 رکنی جو رشین انویسٹر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کے نمائندے جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ جو رشیا کا وفد آیا ہے اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اس سے ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ جب سے پاکستان پر ادائیگیوں کے توازن کا دباؤ بڑا ہے، تو ان بعض ممالک کے ساتھ پاکستان نے، خاص طور پر رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ جو ہے اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارا جو FBR ہے وہ اس نے جو SRO ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس سے جو ہے ان ممالک کے درمیان اب بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جب ان ممالک کے درمیان معاملات آگے بڑھیں گے، کاروبار آگے بڑھے گا، ٹریڈ آگے بڑھے گی، تو یقیناً اس پورے ریجن کے اندر، خطے کے اندر امن بھی آئے گا، کیونکہ اس ریجن کے اندر امن جو ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ چند ماہ پہلے رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان اور افغانستان کی جو اجلاس ہوا ہے، وہاں کے جو وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس خطے کے اندر امن کے لیے افغانستان کا جو رول ہے، وہاں کی جو حکومت ہے اس پر واضح کیا گیا ہے کہ وہ امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ عطا تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اس کو اسی طرح گیم چینجر کہہ سکتے ہیں جس طرح سی پیک پاکستان میں جو ہے پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ دیکھیے کہ اس سے جو پاکستان کا جو امیج بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے جو خراب کیا جا رہا تھا، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تو اس تنظیم کے، شنگھائی تعاون تنظیم کے پاکستان میں اجلاس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا تھا اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ دنیا کو ایک پیغام گیا ہے پاکستان کے سافٹ امیج کا، اور یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہاں پر امن ہے۔ اور جس طرح پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں ایک رائے پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے جو ہے وہ نفی ہوگی۔ اور دیکھیں گیم چینجر کیوں نہ ہو کہ چائنیز وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں، تو وہاں اس حوالے سے ان کے ساتھ جو وفد آیا ہے، مختلف وزراء آئے ہیں، تو انہوں نے یہاں 13 جو MOUs ہیں ان پر سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں پاکستان میں کاروبار کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے۔ اور اس کے ساتھ جو گوادر ایئرپورٹ ہے اس کا بھی چائنیز وزیر اعظم نے جو ہے اس کا ورچوئل جو ہے اس کا افتتاح کیا ہے، کیونکہ گوادر میں جو ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ کے قیام کے لیے چین کی طرف سے پاکستان کو $230 ملین کی گرانٹ دی گئی ہے۔ یہ گرانٹ پر چائنا کی طرف سے پاکستان کے لیے یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، اور یہ سی پیک جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور خاص طور پر جو ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ چین نے اب اپنی جو ان کی انڈسٹری ہے
وہ وہاں سے انر منگولیا سائڈ سے اور دوسرے صوبوں سے اب وہاں پر جو کہ بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے، تو اب جو ساری انڈسٹری ہے چائنا کی، وہ جو پاکستان کے ساتھ سنکیانگ صوبہ ہے چین کا، وہاں پر ٹرانسفر کی جا رہی ہے، وہاں پر منتقل کی جا رہی ہے، تاکہ وہاں سے پھر جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے سی پیک کے ذریعے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ اور اس کے ساتھ افریقہ تک جو ہیں وہ چائنیز جو پروڈکٹس ہیں چائنیز مارکیٹ تک، وہاں تک جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ اور اس وقت بھی افریقہ جو ہے وہ چائنا کی چائنیز اشیاء جو ہیں پروڈکٹس ہیں ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام ممالک جو ہیں اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کو مارکیٹ کی ایکسیس بھی دیں گے، اور اس سے یقیناً ان ممالک کے درمیان جو تجارت ہے وہ بڑھے گی۔ سر، ملک پاکستان کے لیے SCO سمٹ کتنا اہم ہے؟ پاکستان کے لیے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہو رہا ہے، سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اس سے پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور پوری دنیا بھر سے جو ہے وہ جو سرمایہ کار ہیں اور کاروباری شخصیات ہیں، ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی توجہ کا مرکز ہے۔ اور دوسرا اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے اب یہ جو رکن ممالک ہیں وہاں سے بھی سرمایہ کاری جو ہے، پہلے ہی چین کی طرف سے تو بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے، اور منصوبہ جات جو ہیں چینی سی پیک کے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اور فیز 2 شروع ہونے والا ہے۔ لیکن جو دوسرے ممالک ہیں، خاص طور پر رشیا، ماضی میں 70 میں رشیا کے ساتھ پاکستان کا ایک بڑا کوآپریشن تھا، اور پاکستان میں رشیا کی بڑی سرمایہ کاری تھی، خاص طور پر پاکستان اسٹیل اور دیگر اس طرح کے بڑے ادارے جو ہیں وہ رشیا کی طرف سے پاکستان میں جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ تو اب توقع ہے کہ رشیا سے بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی، اور رشین سرمایہ کار جو ہیں ان کی دلچسپی پاکستان میں بڑھے گی۔ اسی طرح پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ وہاں پر سرمایہ کاری کر سکیں گے، اور دیگر جو ممالک ہیں خاص طور پر وسط ایشیائی ریاستیں، ان کو جو ہے وہ چونکہ یہ ساری ریاستیں لینڈ لاک ہیں، اور یہاں پر پاکستان جو ہے وہ گوادر کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے وہ سمندر کی جو فیسلٹی ہے وہ فراہم کر سکتا ہے، اور اس سے جو ہے تمام جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں وہ پاکستان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے یقیناً پھر اس کو جو ہے وہ بوسٹ ملے گا، اس میں بہتری آنے والی ہے، اور پاکستان میں جو بہتری آنے والی ہے وہ اس ریجنل کوآپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹ جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی اہم ایونٹ ہے۔ پاک چین کی دوستی کی مثالیں تو پوری دنیا میں دی جاتی ہیں اور یہ بہت کامیاب بھی رہی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا اس تنظیم میں کیا کردار ہے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ دیکھیے کہ انڈیا کا اس تنظیم کے اندر بہت بڑا ایک کردار ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے، اور مارکیٹ ہونے کی وجہ سے دوسرا اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ انڈیا جو ہے چونکہ اس تنظیم کا جو شیئر ہے پوری دنیا کے اندر، جیسے ہم نے کہا کہ 40% تک ہے آبادی جو ہے، تو اس میں جو ایک یہ بلاک اکنامک بلاک جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے باہر نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس وجہ سے انڈیا کا جو ہے پاکستان کے ساتھ تنازعات کے باوجود جو ہے وہ انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو سابق وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی 2023 میں وہاں پر جو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، اختلافات کے باوجود، تنازعات کے باوجود وہ بھی وہاں پر شرکت کے لیے ہے۔ یہ دراصل یہ ایک شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایسا فورم ہے، یہ دراصل اکنامک فورم ہے، اور اس میں جو متنازع امور ہیں، معاملات ہیں ممالک کے درمیان، وہ اس طرح زیر بحث جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ اور اس کے باوجود جب اس کانفرنس کے ذریعے ان سربراہی اجلاس کے ذریعے یا وزرائے خارجہ کے اجلاس کے ذریعے یا پچھلے دنوں جو وزرائے تجارت ہیں ان کا اجلاس ہوا، جب انٹریکشن بڑھے گا دونوں ممالک کے درمیان، تو پھر آگے چل کر جو ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں ان میں بھی جو ہے وہ پیش رفت
ہو سکتی ہے۔ سر انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اسلام آباد تشریف لے آئے ہیں، دل پگھل گئے ہیں یا ماضی میں یہ آنے والے دنوں میں پگھل جائیں گے؟ ابھی تو جو ان کا دورہ ہے وہ تو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہے، اس کے علاوہ ان کا پاکستان میں اس وقت بظاہر کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے کوئی میٹنگز جو ہیں وہ شیڈول ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس کے باوجود پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازعات کے باوجود، کشیدگی کے باوجود، بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان میں آنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت ہے، اور اس کو آگے چل کر جو ہے فی الحال تو بظاہر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن آگے چل کر جو ہے وہ اس سے برف جو ہے وہ پگھل سکتی ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ جب بھی پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، یہ آخر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو پی ٹی آئی کا مجھے بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں ایک فیوچر کیا ہوگا، اور جب بھی حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، کوئی احتجاج کی کال آ جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ملک کے اندر جو امن ہوتا ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پی ٹی آئی کا ہمیں مستقبل بتائیں گے کیا ہوگا؟ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب 2014 میں چینی صدر پاکستان تشریف لا رہے تھے سی پیک کی بنیاد رکھنے کے لیے، تو اس وقت پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا، اس دھرنے کے باعث جو ہے چینی صدر کا دورہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہوا، اور پھر 1 سال تک جو ہے وہ سی پیک جو ہے وہ مؤخر ہوا، اور 1 سال بعد جا کر جو ہے وہ سی پیک کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا رویہ تھا اس سے ملک کا نقصان ہوا، تو اسی طرز پر اب جب پھر جو ہے ایک طرف چینی وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے تھے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں 10 کے قریب ممالک کے جو وزرائے اعظم یا سربراہان جو ہیں وہ شریک ہو رہے تھے، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا تھا، اس موقع پر بھی اسی قسم کا طرز عمل جو ہے 2014 جیسا جو ہے وہ پی ٹی آئی نے پھر ایک بار پھر دہرانے کی کوشش کی، جبکہ جس طرح 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر احتجاج کا اعلان کیا، اب یہ احتجاج کی کال تو واپس ہو گئی ہے۔ واپس اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس جو ان کا بیانیہ تھا اس کو بائی نہیں کیا، اور نہ صرف لوگوں نے، ان کے ووٹرز نے، حتیٰ کہ ان کے کارکنز نے بھی جو ہے اس کال کی تائید نہیں کی، جس وجہ سے ان کو جو ہے یہ کال واپس لینا پڑی۔ اور دیکھیے یہ صرف یہی موقع نہیں یا 2014 کا موقع نہیں، جب بھی آپ نے جو سوال کیا، بات کی، جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اور کے پی کے جو وزرائے خزانہ تھے پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے آئی ایم ایف کی قیادت کو، لیڈرشپ کو خط لکھا گیا، پھر آئی ایم ایف کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کے باہر جو ہے جب معاہدہ ہونے والا تھا تو اس کے باہر، دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا، اور جو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچنے والا تھا، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا، جو پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری دنوں میں جب انہیں پتہ چلا کہ اب ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے، تو اس سے معاہدے سے انحراف کیا، جس کی قیمت آج جو تک پاکستان جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے مستقبل پوچھا، مستقبل جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے اسی ہفتے میں ہوگا۔ یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس ترمیم کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں جوڑ توڑ جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، اور اب جو ہے اگر یہ ترمیم جو ہے وہ آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے، جو کہ میرے حساب سے منظور ہونے جا رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے یا اگلے عام انتخابات تک جو ہے کم از کم انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی استحکام ہے، جو پاکستان کا معاشی استحکام ہے، اور پاکستان میں جو جمہوریت کا استحکام ہے، یہ سب کچھ اس آئینی ترمیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ ترمیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ہماری عدلیہ کے اندر جو جوڈیشل ایکٹیویزم 19ویں ترمیم
کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری جو ہیں انہوں نے جس کا آغاز کیا تھا، حتیٰ کہ اتنی پھر اس ترمیم سے عدلیہ طاقتور ہوگی کہ جن دو وزرائے اعظم نے عدلیہ کو بحال کرایا تھا، سید یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف، پھر اسی عدلیہ نے دونوں وزرائے اعظم کو جو ہے وہ اقتدار سے نکالا، حکومت سے نکالا۔ تو اب یہ جو 26ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں وہ اس طرح کا جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے ان اختیارات کے تحت نہیں ہو سکے گا، اور جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں کہ پھلنے پھولنے کا بھی موقع ملے گا۔ جی جناب خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن سے ہم نے جانا پی ٹی آئی کا مستقبل اور شنگھائی تعاون تنظیم کا ہمیں مستقبل میں کیا فائدہ ہوگا۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ مزید ایسے تجزیے دیکھنے کے لیے سنو پنجاب کو دیکھتے رہیں۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔